نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن مجید اس کا جو مقصد ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے کہ لوگ جو ہے یہ اس کے ذریعے اللہ کو راضی کریں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ انسان ابھی نبی علیہ السلام اور ابو جہل کے درمیان جو اختلاف آیا وہ کب آیا؟ وہ قرآن آنے کے بعد آیا۔ 40 سال تک نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ السلام کو صادق اور امین بلاتے تھے۔ لیکن یہ قرآن آنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام اور ابو جہل یہ کفار مکہ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، اور وہ اختلاف اتنا زیادہ ہو گیا کہ صحابہ کرام کو تکلیفیں دینے لگے، ان کو مارتے، شہید کرتے، اور نبی علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا۔ نبی علیہ السلام تو نہ ان سے مال مانگتے تھے، نہ عورتیں مانگتے تھے، نہ جو ہے ہم مجھے کوئی عہدہ دیں۔ تو یہ کیا وجہ تھی؟ یہ کیا مسئلہ تھا؟ یہ جو کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب، اس میں شک نہیں ہے۔ میں اس سے کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو کیونکہ انسان کی بات میں انسان شک کر سکتا ہے کہ یار یہ اس نے اپنے آپ سے بولا ہوگا، لیکن قرآن جو ہے اس میں اگر کسی نے شک کیا تو اس نے یہ بہت بڑا تاوان جو ہے وہ کیا ہے۔ اصل جو اگر ابو جہل سے پوچھا گیا ہے کہ آپ، وہ اللہ کو مانتا تھا ابو جہل، قرآن میں ہے سورۃ مومنون آیت نمبر 84، 85، 86، سورۃ عنکبوت میں آخری رکوع میں، اور سورۃ روم میں، اور بھی بہت جگہ ہیں جس میں ابو جہل لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ یہ آسمان زمین کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ابو جہل جو ہے اس نے وہ حج بھی کیے تھے، 51 حج کیے تھے، نماز بھی وہ پڑھتا تھا۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَقَامُ التَّصْدِيَةِ، سورۃ انفال 35 نمبر آیت۔ جنازے بھی کرتے تھے۔ ابو جہل کا اپنا نام عمر تھا، بعض لوگ تھے جو کفار مکہ میں ان کا نام عبداللہ تھا، نام بھی ان کے ٹھیک تھے، لیکن یہ ان میں یہ شرک تھا، کفر تھا۔ یہ کیا، کس طرح، یہ کس وجہ سے ہوا؟ ایک تو یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی، پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور سب کو جمع کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آپ لوگ یہ کہیں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے اس نے نہیں مانا، ابو لہب نے نہیں مانا، اور لوگوں نے نہیں مانا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ خلاف پر ہوئے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابو جہل عبادت کرتا تھا۔ اگر آپ اس کا یہ معنی کرتے ہیں تو سورۃ اعراف 7واں سپارہ، اس میں آیت نمبر 84، 75، 80 اور 85 اس طرح کے آیت ہیں۔ کوئی 4-5 پیغمبر ہیں، ان کے واقعات ہیں، انہوں نے قوم کو دعوت دیا ہے، وہاں پر انہوں نے کہا اللہ کی عبادت بھی کرو، یعنی ایک سمجھو اللہ کو عبادت میں، ہر قسم کا عبادت جو ہے وہ جو اللہ والا ہے وہ اللہ کے لیے کرو، اور آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں پکڑنا۔ اس طرح مضمون قرآن میں چلتا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 میں بھی اور 22 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور آخر میں پھر یہ 22 نمبر آیت کے آخر میں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو کلمے میں بھی یہی ہے، لا الہ الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ تو ابو جہل لوگ یہ مانتے تھے کہ اللہ یہ کام کرتا ہے، لیکن جو اختلاف آیا وہ کس بات پہ آیا کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، اور کیوں پیغمبروں کو کوئی اختیار نہیں دیا، اس پہ لڑائی تھی۔ سورۃ صاد آیت نمبر 5 میں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اس پیغمبر نے اتنے زیادہ خداؤں کو، مددگاروں کو ایک بنا دیا، یہ بہت عجیب بات ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 5۔ یہ سورۃ یاسین
یہ بات صورت صافات ہے، پھر اس کے بعد صورت صاد، اس کے 5 نمبر آیت میں یہ لکھا ہے. تو ان کی جو درمیان جو لڑائی تھی، اختلاف آیا، وہ کس وجہ سے آیا؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آیا. تو آج بھی اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کا لا الہ الا اللہ پہ سمجھا نہیں ہے، تو اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ٹھیک کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے 114 صورتیں بھیجی ہیں، جس میں 86 صورتیں مکی صورتیں ہیں. یعنی شروع میں لکھا ہوتا ہے صورت فاتحہ مکیتن، یہ مکی صورت ہے، اور صورت بقرہ مدنیتن، یہ مدنی صورت ہے. مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں میں ایمانیات ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی اسلام نے جو پیغمبری ملی 40 سال کی عمر میں، تو 13 سال مکے میں گزارے. وہاں پر نبی اسلام نے کسی بات کا بھی حکم نہیں دیا سوائے قرآن سیکھنے کے اور سکھانے کے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد یہ نہیں تھا، بلکہ جو نماز ہے وہ صرف 11ویں سال پہ مکے میں وہ اس کا حکم آیا تھا. باقی جو احکام ہے پھر مدینہ میں وہ یہ سارے احکام ہیں. تو ایسی صورتیں جو مدنی ہیں، جو 13 سال کے بعد نازل ہوئی ہیں، ان میں پھر احکام بھی ہیں اور ایمانیات بھی ہیں. لیکن جو پہلے صورتیں ہیں وہ زیادہ ہیں، 86 ہیں 114 میں. تو اس میں ایمان پر تو ہم کو اشارہ اس پہ ہے کہ آپ پہلے قرآن پڑھیں گے اور اس پہ اپنا جو ایمان ہے، عقیدہ ہے، وہ ٹھیک کریں گے. اس کے بعد جو ہے آپ کا جو عمل ہے وہ عمل ہوگا. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ عمل کرتے جائیں اور عقیدہ آپ کا خراب ہو، تو پھر مسئلہ ہوگا. یعنی عقیدے کی مثال جو ہے وہ ایک کی ہے. اگر ایک کے ساتھ آپ 0 ڈالتے جائیں یا کوئی اور نمبر ڈالتے جائیں تو یہ نمبر بنے گا، بڑھتا رہے گا. لیکن اگر ایک نہیں ہے، عقیدہ خراب ہے، تو اگر 0 ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ جتنے بھی بڑے نمبر ڈال دیں، 9 ڈال دیں، ڈالتے جائیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی قرآن جو ہے کیا عقیدہ پیش کرتا ہے؟ علم غیب جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم غیب پر صرف میں سمجھتا ہوں. علم غیب یہ ہے کہ بغیر کسی چیز کے معلومات ہونا، تو اللہ کو علم غیب حاصل ہے. سورۃ النمل آیت نمبر 65 میں لکھا ہے. اور ابھی نبی اسلام ہے، اس کو علم غیب حاصل نہیں تھا. میں کچھ مثالیں دوں گا. وضاحت جو ہے پورا کرنا یہ اتنے سے ٹائم میں ممکن نہیں ہے. تو علم غیب جو ہے میں کچھ مثالیں دوں گا کہ نبی اسلام علم غیب پر نہیں سمجھتے تھے. نبی اسلام کو روٹی جو ہے یہودی لوگ نے کی، تو اس میں زہر تھا. نبی اسلام کھانے لگے تو فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ مت کھائے، اس میں زہر ہے. کبھی کبھی نبی اسلام نے اور دوسرا یہ کہ نبی اسلام سے کسی نے بندے مانگے کہ وہ ہمیں دیں کہ ہمارے علاقے میں ہمیں سبق پڑھائیں، تو نبی اسلام نے ان کو دیے. تو راستے میں انہوں نے پھر اس کو شہید کیے. وہ منافق لوگ تھے، جھوٹ پر کہا تھا کہ ایمان لائے. تو اس طرح تو اللہ کو بس یہ واقعہ یہ ہونا تھا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر اختیار جو ہے، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو نبی اسلام تو ان کے قاتل تو نہیں تھے کہ ان کو وہ حوالے کیے. تو یہ کچھ مثالیں میں نے پیش کی ہیں، اور بھی بہت زیادہ مثالیں ہیں. ایک بات ابھی یہ ہے کہ نبی اسلام نے جب بات کی ہے تو وہ سچی ہو گئی ہے آئندہ زمانے میں، تو وہ اللہ نے بتایا ہے. یعنی سورۃ نجم میں آیت نمبر 3-4 میں 27 سپارہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ پیغمبر خواہش کی بات نہیں کرتا بلکہ یہ وہ بات کرتا ہے جو وحی ہوتی ہے. وہی ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے. ایک دفعہ نبی اسلام کے چچا عباس رضی اللہ عنہ وہ جنگ بدر میں آئے، تو نبی اسلام نے ان سے کہا کہ آپ اتنے اتنے پیسے دیں گے پھر آپ کو آزاد کریں گے، فدیہ دیں گے. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو اور نہیں ہے، جو سونا پکڑا ہے بس اس میں حساب برابر کر لیں. تو کہتے ہیں آپ جب آ رہے تھے تو آپ نے جو زمین میں دفن کیے وہ کیا، وہ نہیں تھا. تو وہ بہت حیران ہوا کہ آپ کو کس طرح پتہ لگا. تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا. تو وہ اس ٹائم پر مسلمان ہو گیا، عباس رضی اللہ عنہ. تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں وہ اللہ نے بتائی. نبی اسلام کا اپنا اختیار نہیں تھا. نبی اسلام سے پوچھا گیا کہ ذوالقرنین کا واقعہ یہ کون تھے، تو نبی اسلام کل آپ کو بتاؤں گا. نبی اسلام کو پتہ نہیں تھا. ابھی جو غلط لوگ ہیں، غلط فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں پیغمبر ہر چیز پہ سمجھا ہوا ہے، تو یہ قرآن کے خلاف آتا ہے. یہ آدمی اس پر کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ سورۃ النمل میں صاف صاف اللہ نے بتایا کہ زمین آسمانوں میں علم غیب پر صرف میں سمجھتا ہوں. اسی طرح اختیار، اللہ کا جو اختیار ہے، اللہ کے جو اختیارات ہیں، اب اللہ اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیتا. سورۃ زخرف میں آیت نمبر 86 میں ہے کہ کوئی کسی کو اختیار نہیں دیا.
اگر اختیار ہوتا تو نبی السلام کا جو بیٹا ہے اپنے ہاتھوں میں وفات ہو گیا، ابراہیم، نبی السلام نہیں بچا سکے ان کو. نبی السلام کی تقریباً 11 شادیاں کی ہیں، ایک سے جو ہے بچے تھے اور اسے نہیں تھے. اپنے آپ کو نبی السلام بچے نہیں دے سکتے تھے، اختیار نہیں ہے. نبی السلام کے اپنے چچا جنگ میں شہید ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. نبی السلام ان کو نہیں بچا سکے. اگر آپ بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد اختیار شروع ہوتا ہے، تو نبی السلام کے جو کربلا میں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے تھے، ان کو کیوں نہیں بچایا؟ یا حضرت علی جو ہے، لوگ بولتے ہیں علی مشکل کشا، تو انہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ اختیار نہیں ہے. اس پر بھی مثالیں بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، صورتیں جو ہے مختلف کا ذکر کرتی ہیں. یعنی اللہ یہی فرماتے ہیں کہ میں اختیار کسی کو نہیں دیا. اتنا اختیار بھی نہیں ہے آخرت میں بھی. اگر اللہ کسی کافر کو جہنم میں بھیجے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. نبی السلام کے چچا ہیں ابو طالب، وہ جہنم میں جائیں گے، نبی السلام نہیں بچا سکتے ہیں. نبی السلام نے ان کو بہت بولا کہ خیر ہے میرے کان میں کلمہ پڑھو، لیکن نہیں پڑھا انہوں نے. ان کو عذاب ہوگا، حدیث میں ہے. تو نوح علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور غرق ہونے سے، کشتی میں بیٹھ جائیں کنان. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے. لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکیں گے. تو یہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آیت الکرسی میں ہے کون ہے جو ہماری دربار میں سفارش کرے ہماری مرضی کے بغیر. نبی علیہ السلام بھی سفارش نہیں کر سکتے ہیں ڈائریکٹ، یعنی اللہ اگر اجازت کریں گے تو پھر کریں گے. نبی علیہ السلام سجدے میں ہوں گے کافی وقت، اس کے بعد جب اللہ فرمائیں گے سر اٹھاؤ اور مانگو آپ کی سفارش قبول ہے، تو پھر اس کے بعد سفارش کریں گے. نبی علیہ السلام سب سے پہلے سفارش کریں گے، اور کافروں کے لیے سفارش نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں گناہ گاروں کے لیے کروں گا، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ ان کے سامنے کھڑے کریں گے. اپنے مرضی کی نہیں کر سکتے، اختیار اللہ کا ہے. تیسری چیز ہے غائبانہ حاجات میں کسی کو پکارنا. عبادت. تیسرا ہے عبادت کرنا، یعنی اللہ کے سوا اللہ کی طرح محبت کسی سے نہیں کرنی. جیسے اللہ کے سامنے سجدہ، سر جھکانا، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا. اللہ کی طرح محبت کسی سے نہیں کرنی. اللہ کے نام پر پیسے دیتے ہیں، کسی اور کے نام پہ پیسے نہیں دیتے. اس میں شرک فعلی کو بھی اشارہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ بابا کو دمبا وغیرہ لے جاتے ہیں، وہاں پر ذبح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے اس پہ راضی ہوگا. یہ نیک لوگ ہیں، یہ جب خوش ہوں گے تو یہ اللہ کو ہماری بات پیش کریں گے. یہ نہیں ہے. یہ کوئی ایسا کوئی عمل پیغمبر سے، صحابہ کرام سے نقل نہیں ہے. یہ جاہل لوگ، جاہل پیروں نے یہ نکالا ہے. یہ اس کو قرآن نے شرک ہے. جو سورۃ مائدہ آیت نمبر 5 یا 3 نمبر آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو درگاہیں ہیں ان پہ جو ذبح ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے. صحیح ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں، تو غریب لوگ تو اور جگہ بھی ہیں نا. یہ تو یہاں پر اس طرح کوئی عمل پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. نہ صحابہ کرام نے نبی اسلام کے اس پہ کوئی دمبا لے کے گئے ہیں. تفصیل سے بہت ہے. اشارہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ نے اس طرح بنایا. شکر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے سمجھ جائیں. تو یہ شرک ہے، اسے بچنا چاہیے، ورنہ شرک اللہ معاف نہیں کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به شیء ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے منہ سے یہ بول رہے ہیں، یہ جو بیان ہے نکال رہے ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری باتیں کیا. لیکن یہ شکر ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ بھی سمجھ جائے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے یہ. تو درگاہوں پہ جو لے جانا ہے، وہاں پر ذبح کرنا، بلکہ وہاں پر خوراک کرنا، یہ سارا صحیح نہیں ہے. اور بعض چیزیں پیر کے نام پر حرام کرنا، کہ اس دن جو ہے وہ کپڑے نہیں دھونا چاہیے، ناخن رات کو نہیں کاٹنے چاہیے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یا جو ہے یہ والے کپڑے مجھے اچھے نہیں آتے ہیں. اگر ویسے ہی کپڑے نہیں پہننے تو وہ خیر ہے، لیکن یہ کہ مجھے اچھے نہیں آتے پھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو حلال چیز کو حرام کرنا یہ بھی شرک ہے. پیر صاحب نے کہا کہ میں یہ آپ یہ کریں گے، تو یہ ساری شرک میں آتے ہیں. تو عبادت جو ہے عبادت یہ ہے کہ اللہ کی طرح محبت، اور دوسرا اللہ کی طرح کسی اور سے ڈرنا. ایک آدمی جب مر گیا ہے تو اس کی آنکھیں آپ نے بند کی ہیں، قبر تک آپ لے کے گئے ہیں، تو کس طرح آپ کو نقصان دے سکتا ہے؟ تو اس طرح ڈرنا، اگر وہ موجود نہیں ہے آپ اسے ڈرتے ہیں تو آپ نے اس کو خدا کہا. ہاں اگر آدمی کے پاس کتا ہے یا پستول ہے تو آپ اس کو ڈراتا ہے تو پھر آپ ڈر جائیں، پھر خیر ہے، یہ گناہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، اس نے جب پھینکی تو سانپ بن گیا تو وہ ڈر گئے. اللہ نے کہا لا تخف، مت ڈرے. تو اس طرح ڈرنا جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن غائبانہ کوئی چیز نہیں، آپ ڈرتے ہیں اللہ کی طرح. اللہ جو ہے وہ موجود عرش پر ہے، لیکن
ان کا اختیار، اللہ کا اختیار اتنا زیادہ ہے، علم زیادہ ہے کہ آپ کو کن فیکون پہ تباہ بھی کر سکتے ہیں اور فائدہ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ اس طرح. تو اللہ کی طرح ڈرنا کسی اور سے نہیں چاہیے. اگلا ہے امید رکھنا. اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں جو اللہ والی باتیں ہیں، بچے دینا، عزت دینا، جنت دینا، خیر شر کا مالک، جس کو فقیر کرے، جس کو بادشاہ کرے. یہ جو امید ہے یہ اللہ سے مانگنی چاہیے. غائبانہ حاجات، تکلیف ہے، بیماری ہے، ایسے حاجات کسی اور سے نہیں مانگنے چاہیے. یعنی ڈاکٹر جو ہے وہ صرف علاج کرتا ہے، ٹھیک کرنے والا اللہ ہے. تو یہ بھی پھر شرک میں آ جائے گا. اگر آپ نے اللہ والی چیزیں کہ میرے بچے نہیں ہوتے ہیں تو میں بابا کو جاؤں گا تو بس پھر میرا بچہ مل جائے گا، یہ غلط باتیں ہیں، یہ شرک ہے، یہ تباہی ہے. ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جانا ہے، جلنا ہے، بہت مطلب معمولی بات نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے پھر کہ آپ کو قرآن بھیجا تھا، قرآن بیان کرنے والی بھیجی تھی تو بیٹھ جاتے نا. آپ بولیں گے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو کلمہ تو بہت پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں کلمہ. کون کلمہ نہیں، کس نے نہیں پڑھا ہوگا. قرآن بھی جو ہے سب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. انگریز بھی پڑھتے ہیں کہ بیمار ہو جائے تو اس کو سورۃ الرحمن لگاؤ، اس سے بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. قرآن میں تو برکت تو ہے لیکن ماننا ضروری ہے. قرآن تو صرف تلاوت کے لیے تو نہیں بھیجا. لیدبروا آیاتہ، سورۃ الصاد آیت نمبر 29. تو اگر آپ کسی آدمی سے یہ امید رکھیں کہ مجھے پیسے دے گا، سائیکل دے گا، گاڑی دے گا، تو اگر کنجوس نہ ہوا تو اگر دے دیا تو دے دیا، اگر نہیں دیا تو نہیں دیا. لیکن ایسی چیز کی امید رکھنا جو اس کے پاس نہیں ہے، غائبانہ یعنی اللہ کی چیزیں ہیں، تو یہ پھر شرک میں آتا ہے. تو شرک کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے کی. کفر یہ ہے کہ قرآن سے انکار کرے، قرآن کی آیت سے انکار کرے، پیغمبر سے کرے، اور اس طرح قیامت سے، یہ چیزوں سے انکار کریں گے تو یہ کفر ہے. ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو اگر آپ بولے نماز پڑھو، تو اگر وہ بولے کہ اللہ مجھے توفیق دے یا اللہ معاف کرے، بڑے گناہ گار ہے، تو اس طرح کے الفاظ وہ صحیح ہے. اللہ اس کو توفیق دے سکتے ہیں، اللہ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ نماز کو ضرورت نہیں ہے، آج کل سیکولر دور ہے یا مختلف ایسے کوئی بکواس کرے، تو یہ پھر صحیح نہیں ہے، یہ خطرے کی بات ہے. اگر ایمان ٹھیک ہے، اگر آپ کا عمل بالکل زیرو ہے، یعنی صفر ہے، یعنی ایمان یہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، تقدیر پر اور قیامت پر. اگر یہ ایمان ہے کہ یہ ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہے، پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے، اگر یہ ایمان ٹھیک ہے اور عمل اس کا بالکل نہیں ہے، مثلا بالکل نماز نہیں پڑھی، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو لایا جائے گا، اس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے، یعنی زنا، شراب، کباب سارے کیے ہوں گے. تو وہ جب کیے ہوں گے تو اس کو فرشتے بولیں گے، اس کی 70,000 رجسٹر اس طرح کچھ ہوں گے نا، مشرق سے مغرب تک بہت زیادہ گناہ ہوں گے اس کے. تو جو ہے فرشتے اس کو بولیں کہ آگے ہو جاؤ، جہنم کو چلتے ہیں، آگے اس کو لے جائیں گے. تو اللہ اس کو بولیں گے کہ اس کو روکو، اس کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے. تو یہ انسان بھی سوچے گا، فرشتے بھی سوچیں گے کہ اب میرے اتنے زیادہ گناہوں کے مقابلے میں ایک نیکی کی کیا حیثیت ہوگی. تو وہ جب تول میں اللہ ڈالیں گے، ایک طرف اس کی گناہ، ایک طرف وہ نیکی جو اللہ رکھ دیں گے، تو وہ تول جو ہے، وہ جو ایک نیکی والا ہے وہ باری ہو جائے گا، وہ نیچے ہو جائے گا، دوسرا اوپر ہو جائے گا. وہ لا الہ الا اللہ تھا. یعنی اگر ایمان ٹھیک ہے تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ حساب نہ کرے اور جنت بھیج دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے آخر میں نکلے، جو آخری جو نکلے گا جہنم سے، جو مسلمان ہوگا، وہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا لیکن وہ گناہ گار ہوگا، یا اس نے توبہ نہیں کی ہوگی، یا بس اللہ کو یہ پسند ہوگا کہ اس کو سزا دے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں، نہ پیغمبر، نہ ولی، نہ سارے اللہ کو عاجز ہے. پیغمبر تو اللہ کو عاجز ہے، اللہ کے ماں کے پیٹ میں اللہ کو عاجز تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور پھر ان کو بچے تھے، اپنا جو گردن ہے وہ نہیں پکڑ سکتے تھے، اللہ نے ان کو بڑا کیا، پالا، اور پھر اس کو بوڑھا کیا. بڑھاپا، کس کو بڑھاپا پسند ہے؟ اللہ نے بوڑھا کیا، تو ان کا اختیار نہیں ہے. پیغمبر، اولیاء کرام، یہ اللہ کے سامنے عاجز ہیں. اور پھر گولی پہ مرے ہیں یا جو ہے تلوار سے مرے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، آپ کو کیا بچائیں گے؟ اس ذات سے مانگو جس پہ فنا نہیں آتی ہے، موت نہیں آتی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ جو ہے زندہ ہے، اس سے مانگو. تو بات میں کر رہا تھا کس کی، کہ وہ آدمی جو ہے جب جہنم سے جو آخری ہوگا، وہ جب جنت کو جائے گا تو اس کو اتنی جنت دی جائے گی کہ یہ دنیا کے 10 پر ہوگی، 10 گنا اتنی زیادہ ہوگی.
تو وہ جو ہے آگ میں جل رہا ہوگا، اللہ اس کو فرمائیں گے کہ کچھ چاہیے تو نہیں، تو کہتے ہیں اللہ بہت تکلیف ہے، میرا جو چہرہ ہے کم از کم یہ جو ہے آگ سے پیر دے تاکہ مجھے آگ اس پہ نہ لگے. تو اللہ اس کو فرمائیں گے کہ کچھ اور تو نہیں مانگو گے، وہ تو کہتے ہیں کچھ اور نہیں مانگوں گا. تو وہ جب آگ فرشتوں کو اللہ بولتے ہیں کہ اس کا چہرہ صاف کر دو، تو وہ جب کریں گے تو پھر وہ بولے گا کہ اللہ مجھے آگ سے نکال دیں. تو اللہ فرمائیں گے کہ آپ نے ابھی بولا نہیں تھا کہ مجھے کچھ اور میں نہیں مانگوں گا، جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ کرتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، کیا کروں، تو اس لیے آپ سے مانگ رہا ہوں. تو اللہ اس کو باہر کر دیں گے. اللہ فرمائیں کچھ اور تو نہیں مانگو گے، کہتے ہیں نہیں، اس کو باہر کر دیتے ہیں. تو جب باہر نکلتا ہے تو اللہ کو فرمائیں گے کہ مجھے جنت میں تھوڑا داخل کر دیں. تو اللہ پھر فرمائیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ دھوکے کرتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں آپ کی رحمت اللہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کو اتنی دی جائے گی کہ یہ دنیا کے 10 پر دی جائے گی. تو یہ ہے کہ ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے. جو ضد ہے وہ شیطان کا کام ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. تو سجدہ تو اللہ کو کرو اور اللہ کے سامنے عاجزی کرو، کسی اور کے سامنے نہیں ہے. یہاں تک بس کر لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.